انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے معمار کعبہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے ندا اور آواز لگانے کا حکم دیا ہے، اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے انسانیت کو ترغیب دی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے آواز لگائیں، پکاریں، دعوت دیں، تو عرض کرنے لگے ربا میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون میرے آواز سنیں گے، جبکہ یہاں اب بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ بنو جرہم کے علاوہ تو کوئی آباد نہیں ہیں، اور ان کے بھی گنے چنے کچھ تھوڑے ہی گھرانے اور لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے خلیل، آواز لگانا، ندا کرنا، پکارنا، دعوت دینا تیرا کام ہے، اور اس دعوت کو ہر انسان تک پہنچانا فرمایا میں رب کائنات یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس تک آواز پہنچی ہے اور اس وقت اس کی روح نے لبیک کہا ہے، تو زندگی میں اس کے لیے ضرور ایسا سامان بنے گا کہ وہ بیت اللہ کا دیدار بھی کرے گا اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کی اس کو توفیق بھی ملے گی۔ موسم حج کا ہے، خوش قسمت لوگ جن کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے، جن کا بلاوا آیا ہے، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جائیں گے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کے جانے کو، ان کے ارکان حج کی ادائیگی کو اور ان کی واپسی کو اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ دوسری بات کہ ہر انسان کو ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ اسے حرمین کی زیارت کی توفیق دے، اور اس کی بنیاد مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ جس کا بلاوا آیا، جس کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اللہ پاک اسے اپنے ہاں بلا لے گا۔ تیسری بات، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ضروری احکامات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیشہ حج بیت اللہ کے سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ کم سے کم آپ موسم حج میں اپنے اپنے مقام پر ہوں گے، لیکن آپ کا روح وہ بیت اللہ میں ہوگا۔ تو حج بیت اللہ کے فضائل اور کچھ احکامات کے سلسلے میں مختصر عرض کر دیا جائے گا۔ رب کائنات نے میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، وہ شریعت جن بنیادوں پر آباد ہیں، جن ستونوں پر آباد ہیں، ان میں سے ایک بنیادی ستون حج بیت اللہ ہے۔ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن وہ حج بیت اللہ ہے۔ کسی بھی مومن اور مسلمان کی اسلام کی عمارت جن
چیزوں پر کھڑی ہے، جن ستونوں پر کھڑی ہے، جن چیزوں پر آباد ہے، ان میں سے ایک اساس اور بنیاد وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں مخصوص اعمال کو مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے پر ادا کرنا، اس کا نام حج ہے۔ دن بھی مخصوص، اعمال بھی مخصوص، ان کا طریقہ بھی مخصوص جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا، اس عمل کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے صف میں وہ ممتاز و اونچی شان والا صحابی ہے کہ سب سے زیادہ میرے پیغمبر کے حدیثیں اس صحابی نے یاد کی ہیں۔ آج میرے پیغمبر کے احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ اگر امت کے پاس موجود ہیں تو وہ احسان ہے حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے حبیب ای الاعمال افضل؟ فرمایا اعمال تو بہت سارے ہیں، نیک اعمال کرنے کے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ بڑی شان والا عمل کون سا ہے؟ زبان رسالت سے جواب آیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ یہ انسان کے بدن سے نکلے ہوئے اعمال میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے حریص عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ثم ماذا؟ فرمائے اس کے بعد ایک آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، سینہ اور دل نور ایمان سے منور ہے، اس کے بعد ان کے اعمال میں کیے جانے والے کاموں میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلیٰ کے لیے اپنے تن من اور جان کی قربانی دینا اور جہاد کرنا، فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور کتنا بہترین عمل ہے! کتنے سالوں سے ہم بنیے کی تانے سنتے رہے، وہ چند جوان گئے اور معمولی سا پیغام دے کر واپس آئے، فجر کی اذان یہاں سنی، فجر کی نماز وہاں پڑھی، اشراق کے لیے پھر اپنے ملک میں تشریف لائے، ساری دنیا میں ڈھنکا بجا کہ ہاں وہ ایٹمی ملک ایمان کی صلاح کے ساتھ مسلح ہے۔ یہ برکت ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک جہاد کرے گا سر بلند رہے گا، اور جب جہاد کو چھوڑے گا سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہاری اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر لیں گے۔ ہم نے چھوڑا، ذلیل اور خوار ہو رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جاگے، دنیا کو جگا گئے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ صحابی نے تیسرا سوال کیا اللہ کے حبیب افضل ترین عمل ایمان ہے، پھر جہاد ہے، ثم ماذا؟ اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حج مبرور، فرمایا وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔
وہ حج جو اللہ کے دربار سے قبولیت کا شرف پائے، صرف جانا آنا اور حاجی کہلوانا یہ مقصود نہیں ہے۔ سفر ایسا ہو، اعمال ایسا ہوں کہ اپنی حج کو اللہ کے دربار میں قبول کروائیں۔ فرمایا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ تو اللہ پاک نے اس افضل ترین عمل کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ پہنچ رہے ہوں گے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صاحب وسعت ہو، گنجائش رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ تک جائے، واپس آئے، گھر میں بیوی بچوں کے لیے گزر بسر کا انتظام موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کریں، کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی عذر بھی نہیں ہے، بادشاہ کی طرف سے منع بھی نہیں ہے، راستے کا آنا جانا بھی ہے، راستے محفوظ بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی رکاوٹ، کوئی منع نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ حج ادا نہ کریں، اس پر حج فرض ہیں، اس کے باوجود بھی حج ادا نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اور لگتا ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جب یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ابو امامہ سمیت صحابہ کرام سن رہے تھے، اس وقت ان کے خوف کا عالم کیا ہوگا اور میرے پیغمبر کے غضب کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت میرے پیغمبر کتنے غضب اور غصے میں تھے، اور میرے صحابہ پیغمبر کے اس غصے کو دیکھ کر کیسے کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس پر حج واجب تھا، کسی رکاوٹ کے بغیر اس نے حج ادا نہیں کیا، فمات، وہ مرا، فرمائے انشاء یہودین و انشاء نصرانیہ، فرمائے یہ مرے تو یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، میرے امت میں سے محمدی بن کر نہ مرے۔ کل حشر کے میدان میں اٹھے تو میرے امت کے صف میں مجھے نظر نہ آئے، یا یہودیوں کے صف میں ہو یا عیسائیوں کے صف میں ہو۔ کیا غضب، کیا غصے کے الفاظ ہیں کہ جس پر حج فرض ہے، میرے پیغمبر اسے اپنے صف میں، اپنے امت کے صف میں کھڑے کرنے کو بھی برداشت نہیں کرتے، کہ کسی عذر بھی نہیں ہے، کوئی ممانعات بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج ادا نہ کرے۔ فرمائے یہ مرے تو یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اگلی بات، یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو حج ادا کریں، فسق اور فجور، لایانی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ فرمایا جب یہ واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر، گناہوں سے ایسا معصوم، صاف، دھلا ہوا ہوتا ہے جس طرح کے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہوتا ہے، جس طرح اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو حج اپنے ادب کے ساتھ، سنت کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف اور دھلوا دیتے ہیں، ایسا معصوم بنا لیتا ہے، گویا کہ آج دنیا میں آیا اور اس کا اعمال کا صحیفہ وہ گناہ سے بالکل صاف اور خالی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور امت مسلمہ کے ہر حاجی کو اس طرح کا حاجی بنائے کہ ہم صرف نام کے حاجی نہ ہو، بلکہ عمل کے ایسے حاجی کہ ہماری حج اللہ کے دربار میں قبول ہو، اور ایسی حج جو ہمارے گناہوں کو دھلوا دے، ختم کر لے۔ اب حج کے متعلق، حج کے ارکان، رکن، کیا چیزیں حج کے لیے ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز احرام باندھنا۔ حج کے لیے پہلی جو ضروری چیز ہیں وہ حج کا احرام باندھنا ہے۔ کس دن باندھے گا وہ بتاؤں گا۔
لیکن پہلی چیز احرام باندھنا، دوسرے نمبر پر میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو لیکن قیام کرنا، یہ بھی رکن ہے، ضروری ہے، طواف زیارت کرنا، اور اگلی چیز صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ ارکان ہے، احرام باندھنا، میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا، تیسرے نمبر پر طواف زیارت کرنا، چوتھے نمبر پر سعی کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو پھر سے حج کرے گا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر رہ گئی تو پھر یہ پھر سے حج کرے گا، یہ ہے ارکان، بنیاد ہے یہ۔ دوسرے نمبر پر حج کے واجبات، حج کے واجبات میں سے پہلا واجب میقات، ہر ملک کے لیے احرام باندھنے کی جگہ الگ الگ ہیں، جہاں سے احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے میقات، تو میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرے نمبر پر میدان عرفات میں غروب آفتاب تک ٹہرنا، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا، وہاں مغرب کی نماز نہ پڑھنا، وہ الگ ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا یہ واجب ہے۔ مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا، مزدلفہ میں رات کو ٹہرنا، رات مزدلفہ میں گزارنا یہ بھی واجب ہے۔ ایام تشریق یہ راتیں منا میں گزارنا یہ بھی واجب ہے۔ عید والے دن اور اس کے بعد 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا یہ بھی واجب ہے۔ پورے سر کے بالوں کو منڈوانا یا سر کے تمام بالوں کو ایک پورے کے برابر کٹوانا یہ بھی واجب ہے۔ اور آخر میں طواف وداع، رخصتی کا طواف کرنا یہ واجب ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا فدیہ ادا کرے گا۔ کسی نے میقات سے احرام نہیں باندھا، غروب آفتاب تک عرفات میں نہیں رہا، مزدلفہ میں قیام نہیں کیا، ایام تشریق راتیں منا میں نہیں گزاری، رمی جمار شیطانوں کو نہیں مارا، قصر اور حلق سر کو مڑوانا یا کم کرنا، اور اس طرح طواف وداع، ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گیا تو اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ تیسرے نمبر پر حج کے دوران کون سی چیزیں منع ہے جن کو نہیں کرنا ہے۔ حج کے جو دن ہیں، ایک تو ابھی سے حاجی روانہ ہے، جا رہے ہیں، یہ انتظامی طور پر جا رہے ہیں، اب حج کے دن نہیں ہیں یہ، لیکن ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ سعودی حکومت کا اپنا انتظامی ڈھانچہ، انتظامی معاملہ ہے، کس ملک سے کب لوگ کتنے آئیں گے، کتنے مکے میں آئیں گے، کتنے مدینے میں آئیں گے، مکے والے کتنے دن رہیں گے، مدینے میں جائیں گے، مدینے والے کتنے دن رہیں گے اور مکے میں آئیں گے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ نہ پہنچے کہ پھر ان کو کنٹرول کرنا، ان کو سہولیات دینا وہ مشکل ہو جائے۔ حج کے دن وہ آخر کے ہیں، تو ان دنوں میں ممنوع چیز کیا ہے، منع کیا ہے؟ پہلے نمبر پر سلے ہوئے کپڑے پہننا، جس طرح ہم اور آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے ہم حج کے دوران نہیں پہن سکتے ہیں۔ 2 چادر اپنے آپ سے لپیٹنا ہے، سر ننگا ہے، عرض یہ کرنا ہے ربا دنیا میں آیا تھا لباس بھی نہیں تھا، تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی سطر، اپنے جسم کو ڈھانپ دیا ہوں، ان 2 بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں تیرے پاس آؤں گا، آج اپنے گناہ دلوانے کے لیے، بخشوانے کے لیے تیرے دربار میں حاضر۔ یہ فلسفہ ہے حج کا، یہی شک کا سفر ہے
یہ محبت کا سفر ہے. اپنی انتہائی درجے کے عاجزی رب العزت کے دربار میں پیش کرنی ہے. تو سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، یہ منع ہے. دوسرے نمبر پر سر کو ڈھانپنا، یہ بھی منع ہے. سر کو ڈھانپنا یہ بھی منع ہے. ننگے سر، جس طرح کوئی کسی کے محبت میں دیوانہ اور پاگل ہو جائے، اسے نہ اپنے لباس کا فکر ہوتا ہے، نہ اپنی پگڑی کی، نہ اپنی جوتیوں کی، نہ اپنے کسی کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے. بندہ یہ بتانا چاہتا ہے ربا میں تیرے محبت میں دیوانہ بن چکا ہوں، مجھے تو احساس ہی نہیں ہے میرے بدن پر کیا ہے، میرے سر پر کیا ہے، میں تو قیمتی پگڑی بھی اتروا کر آیا ہوں. تو سر کو نہ ڈانپنا. جب تک احرام حج کے دن ہیں، جسم کے بال، ناخن وغیرہ کاٹنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہیں کاٹے گا. ہاں اس سے پہلے کاٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب حج کا احرام باندھے پھر بدن کا کوئی ایک بال بھی نہیں کاٹ سکے گا. کسی چیز سے یا کسی بدن اپنے ہاتھ سے توڑے گا بھی نہیں، دم لازم آئے گا. خوشبو لگانا یہ بھی منع ہے. حج کے ان دنوں میں، مخصوص دنوں میں خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکے گا، شیمپو بھی استعمال نہیں کر سکے گا. یعنی جس چیز میں خوشبو ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ ہر وقت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور رکن یمانی کے ساتھ ہر وقت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، حجر اسود کے ساتھ ہر وقت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو حاجی اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا ان دنوں میں کہ اس کا ہاتھ کہیں رکن یمانی پر، حجر اسود پر، ملتزم خانہ کعبے کے جو دروازے کا جو چوکاٹ ہیں اس پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہے، اس پر بھی ہاتھ نہ لگائیں. اپنے آپ کو خوشبو سے کنارہ کش. کیوں؟ میں نے عرض کیا محبت کا سفر ہے. ربا مجھے کوئی خوشبو نہیں، یہ جو پسینے میں دھلا ہوا ہوں اسی میں رہوں، لیکن تو راضی ہو جائے. اسی طرح خشکی کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے، شکار بھی نہیں کرے گا. کبوتر ہوں گے، بہت ساری چیزیں ادھر ادھر پھرتی ہوں گی، لیکن حاجی ان تمام چیزوں کا شکار نہیں کرے گا. اور اگر ان میں سے کوئی کرے گا تو پھر اس کا دم ادا کرے گا. دم کا معنی جرمانہ ادا کرے گا، فدیہ ادا کرے گا. تو یہ تین چیزیں ہو گئی، حج کے ارکان، حج کے واجبات اور حج کے ممنوعات. یہ تین چیزیں. اب حج کے جو دن ہیں، پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 دن ہیں. ان 5 دنوں میں حاجی کون کون سے اعمال کرے گا، زندگی رہی تو آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی. وقت پر تشریف لائیں گے تو پورا سن سکیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ پاک حج بیت اللہ کی بار بار مقبول سفر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.